وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اور دوسرا جمعہ بھی ہے، اور میں ذکر کیا کہ ایک ذات بابرکات جس کو دنیا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال با کمال کا ہفتہ ہے۔ 10 رمضان المبارک آپ کے یوم وفات ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور ایسی عمر میں سرکار سے نکاح ہوا کہ جب میرے سرکار کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت عائشہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ میں چند باتوں کا ذکر کروں گا اس کے ضمن میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، اور ان کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، یہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کم و بیش 1,24,000 اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کی فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض من کلم اللہ رفع بعضهم درجات۔ وہ رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض وہ ہے جس سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور بعض کے درجے بلند فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلام کرنے والے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے جس کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، یہ ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے۔ اور بعض وہ ہے جن کے درجوں بلند فرمائی، اور سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا ہے۔ میرے سرکار کا مرتبہ اتنا بڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو محبوب کی وجہ سے پیدا کیا، محبوب کے صدقے سے پیدا کیا، اور محبوب اتنا پیارا ہے کہ ان سے جو چیز وابستہ ہو جائے وہ بھی رب کے نزدیک پیارا ہو جایا کرتا ہے۔ میرے سرکار کے جسم اقدس سے جو کپڑا لگ جائے وہ کپڑا تمام کپڑوں میں ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ جو جسم اقدس میرے سرکار کی جسم اقدس جہاں سرکار آرام کر رہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے، محققین کرام فرماتی وہ مٹی کا مقام عرش اعظم سے افضل ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے جس چیز کو نسبت ہوتی گئی وہ اپنے وقت کا ممتاز ہوتا گیا، جس کنکر کو سرکار سے نسبت ہوتی گئی وہ ممتاز ہوتا گیا۔ فرماتے ایک مرتبہ حاتم طائی کا بیٹا حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک آل رسول تھی، تو کیا دیکھتا کہ وہ کبھی ادھر بوسہ دے رہے، کبھی اس کنکری کو بوسہ دے رہے، کبھی اس کنکری کو بوسہ دے رہے، کبھی اس دیوار کو بوسہ دے رہے۔ پوچھا حاتم طائی کے پوتے نے کہ کیا معاملات ہے، ادھر ادھر بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کہ پتہ نہیں سرکار کدھر سے گزرے اور کس کنکر نے سرکار کے قدم کو چوما ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو نسبت میرے سرکار سے ہو جاتی ہے وہ ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ کیا خصوصیت تھی تمہارے نانا دادا کے اندر؟ تو حضرت حاتم وہ آل رسول نے کہا تمہارے دادا حاتم طائی کے اندر کیا خصوصیت تھی؟ کہا میرے دادا کے پاس ایک محل تھا، اس محل میں 8 دروازے تھے، جو فقیر محتاج ایک دروازے سے آتا تھا لینے کے لیے اس کو دے دیتا تھا، پھر وہ محتاج دوسرے دروازے سے آتا تھا پھر اس کو دے دیتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ وہ فقیر پھر تیسرے دروازے سے آتا تھا اس کو منع نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ 8 دروازے سے آتا تھا اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ
اتنا کہنا تھا وہ آل رسول تڑپ کے جواب دیتے ہیں، ایک تیرے دادا تھے جن کے پاس ایک عالیشان محل تھا جس کے پاس 8 دروازے تھے، مگر میرے نانا کے پاس کوئی عالیشان محل تو تھا نہیں۔ مسجد نبوی کے کنارے ایک جھوپڑی تھی، اور دینے کا عالم تو یہ تھا کہ جس کو ایک مرتبہ دیتے تھے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ تو جس چیز کو نسبت میرے سرکار سے ہو گئی وہ زمانے میں ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو میں بات جمادات کی کر رہا تھا، یہ تو ان ادنا چیز کی بات کر رہا تھا۔ اب میں اشرف المخلوقات کی بات کروں، ابو بکر صدیق اگر آپ کے بارگاہ میں آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئی، عمر آئے تو عدالت کے شہسوار بن گئی، عثمان آئے تو سخاوت کے پیکر بن گئی، مولا علی آئے تو شجاعت کے پیکر بن گئی۔ جو ادنا آیا میرے مصطفیٰ نے اس کو اعلیٰ بنا دیا، جو ابتر آیا تھا اس کو مصطفیٰ نے بہتر بنا دیا، جو میرے مصطفیٰ کے بارگاہ میں فقیر بن کے آیا میرے مصطفیٰ نے اس کو شہنشاہ بنا دیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ خود تو زمین پہ رہتے ہیں لیکن لوگوں کو مقام عرش اعظم سے بلند کر دیا کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ تو بات آئی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے مصطفیٰ سے جس چیز کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا۔ تو بات جب دنیا دار کی ہو، بات جب ادنا چیز کی ہو، سرکار اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے جان سے زیادہ قریب ہے، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی ماں ہے۔ اللہ پر اب تک عام عورتیں ہیں جن کا مقام بلند ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہی مصطفیٰ سے نکاح ہو گیا اس کا مقام بلند ہو گیا، اس کا مقام عالم، اس کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہو گیا، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بات کرنی ہے۔ اللہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی وہ جوزہ ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ بیوی ہے جس سے سرکار بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ سب سے زیادہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ سرکار جب بھی بات کرنا ہوتا تو حضرت خدیجہ کی بات نکال دیتے تھے، حضرت خدیجہ کی بات نکالتے تھے۔ ایک دل میں نے کہا حضرت سرکار سے، میں نے فرمایا سرکار جب بھی بات کرنا ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی کیا اور بیویاں نہیں ہے؟ میرے سرکار فرماتے خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہو، کیونکہ خدیجہ وہ ہے جس نے جب دین اسلام قبول کیا تو سب مصطفیٰ پر اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کون حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ اللہ جو معلمہ کائنات بھی ہے۔ عالم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کے گھر سے اسلام پھیلنے کا نام پھیلا اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آج دنیا کی کوئی ماں ہے، چاہے ماں گنہگار ہو، چاہے ماں خطا کار ہو، چاہے ماں بے نمازی ہو، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رب نے یہ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا ماں نمازی ہو تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں پرہیزگار ہو تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں تہجد گزار ہو تو ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں گنہگار بھی ہو تو بیٹوں کے لیے جنت ہے، ماں پرہیزگار نہ بھی ہو تو بیٹوں کے لیے جنت ہے۔ جب ایک عام ماؤں کے عالم یہ ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو تمام مسلمانوں کے ماں ہے، جو تمام عالم میں مسلمانوں کی ماں ہے، جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، بتا اس کے قدموں کا عالم کیا ہوا ہوگا، ان کے قدموں کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اسی لیے لوگوں میرے سرکار کی جوزہ محترمہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہے، ام المومنین ہے، اور نبی مسلمانوں کے جان سے زیادہ قریب ہے۔ جنگ تبوک واقع ہوا، بہت شدت کی گرمی تھی، اور شدت کی گرمی میں جنگ تبوک تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کھجور کی گٹھلی کو چوس کر روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور گٹھلی کو چوس کر افطار کیا کرتے ہیں۔
یہ دور دیکھا ہے صحابہ نے. اسلام آج ہم تک آسانی سے نہیں پھیلا. ہم تو آسان سمجھ لیتے کہ بہت آسان سمجھتے مسلمان ہونا ہے. فرماتے جنگ تبوک واقع ہوا تو سرکار نے اعلان فرمایا جنگ تبوک کے بارے میں. تو کچھ لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والدین سے پوچھ کر آتے ہیں, اپنے والدین سے, ماں باپ سے پوچھ کر آتے ہیں. اتنا کہنا تھا, قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہارے والدین سے زیادہ قریب تمہارا نبی ہے. یعنی تمہارے نبی اگر کوئی چیز کو فرما دے اور تمہارے ماں باپ اس سے انکار کرے تو پہلے نبی کے کہا کو مانا جائے, نبی کی بات کو مانا جائے. صرف ماں باپ کا نہیں بلکہ تمہارے جانوں پر جتنا اختیار تمہارا نہیں اتنا اختیار مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کا اختیار اس سے زیادہ ہے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے سرکار فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے, اس کے اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے, ان کے تمام ہر چیز سے زیادہ نبی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو جائے, تب تک وہ کامل ایمان ہو نہیں سکتا. یہی بات کو بتانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے سرکار نے فرمایا عمر تو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے یا رسول اللہ عمر سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا ہے, اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. اتنا کہنا تھا حضرت عمر رونے لگے. جس کی نمازیں بھی مکمل ہے, جس کا روزہ بھی مکمل ہے, جس کی حج و زکات بھی مکمل ہے. میرے سرکار نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا. وہ عمر فرماؤ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر اپنے ایمان کا محاسبہ کرو, ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد عمر کے ابن خطاب سے پھر میرے سرکار نے مخاطب ہوا اور فرمایا عمر تو سب سے زیادہ دنیا میں کس سے محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر بات سمجھ گئے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, عمر تمام دعال کا مال سے زیادہ, تمام اپنے اولاد سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ امی اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے, اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے. پتہ یہ چل گیا کہ نبی سے اگر محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک تو کامل ایمان ہو نہیں سکتا, تب تک تو صحیح مسلمان ہو نہیں سکتا. تو بتا جس کے دل میں نبی کی عداوت ہو, جس کے دل میں نبی کی گستاخیاں ہو, جس کے دل میں نبی کا بغض ہو, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے سجدے پر سجدہ کر لے, زکات پر زکات دے دے, حج پر حج کر لے, ارے ایک مہینے کا نہیں سال بھر صائم الدہر بن کے رہ جائے, اگر نبی کی محبت کا ادنا ذرہ اس کے دل میں موجود نہیں ہے تو پھر ایمان والا ہو نہیں سکتا, وہ کامل الایمان ہو نہیں سکتا. حضرات محترم تو کامل الایمان ہونے کے لیے تم کو نبی سے محبت کرنا ہے, تم کو نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرنا ہے. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت سیدتنا خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تعلق سے ذکر چل رہا ہے, میں عرض کر دوں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے یا رسول اللہ جب بھی آپ ذکر کرنا ہوتا تو اس بوڑھی کا ذکر کرتے, خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے, کیا اور بیویاں نہیں ہیں؟ میرے سرکار فرماتے عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہو, یہ خدیجہ ہی تو ہے جن کی اولاد, جن کے شکم سے اتنے اولاد رب نے مجھ کو عطا فرمایا ہے, جن کے شکم سے اللہ نے خاتون جنت کو عطا فرمایا. کون خاتون جنت ہے؟ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, جن کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. کون حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہے, ان کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن خدیجہ الکبریٰ تشریف لے کر آئی تو کچھ کھانا پکا کر پانی لے کر آ رہی تھی, ابھی آ رہی ہے راستے میں ہے, اتنے میں جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے آقا پروردگار آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کچھ کھانے کا سامان لے کر آ رہی ہے, اور اس خدیجہ الکبریٰ کے لیے اللہ نے اور میں نے آپ کو اس کو سلام بھیجا ہے, اللہ نے سلام بھیجا ہے اور میں بھی سلام کرتا ہوں, اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے
کہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جنت میں وہ محل بنایا گیا ہے کہ جس محل کا عالم یہ ہے کہ سنگ و مرمر اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا ہوا ہے، اور اس کا محل کسی اور جگہ نہیں، ایسی جگہ ہے جہاں شور و گل کا احساس تک نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف لے کر آئی، اور آنے کے بعد میرے سرکار نے جب پیغام سنایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسکرانے لگی، مچلنے لگی اور عرض کرنے لگی کہ میرے سرکار اتنا فرما دیجئے کہ اللہ تو خود سلام ہے، نام جس کا سلام ہے، اللہ کو تو میں سلام نہیں کر سکتا، میں بھی جبرائیل کو سلام کہتی ہوں۔ اللہ اللہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ذکر کرنا ہوتا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سرکار کے گھر میں کچھ پکتا تھا نا تو سرکار اس میں شوربہ زیادہ کر دیتے تھے، سالن زیادہ کر دیتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی سہیلی کو بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جس سے جو محبت کرتا ہے اس کے چاہنے والوں سے بھی محبت کیا جائے، اس کے اقربا سے بھی محبت کیا جائے۔ جب محبت کی بات آئی تو میں بتا دوں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، نام عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جا رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو دیکھا ایک اعرابی ہے، ان کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا آپ عمر کے بیٹے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، کہا ہاں میرے والد حضرت عمر بن خطاب تھے۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت عبداللہ نے اپنا عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنا پیسہ تھا اس عربی کو دے دیا، اپنی سواری کی اونٹنی کو اس کے حوالے کر دیا۔ کسی نے کہا تھا اوے ابو عبداللہ اگر دینا تھا تو کچھ پیسے دے دیتے، اپنا عمامہ دینے کی ضرورت کیا تھی، دینا تھا تو اونٹنی دے دیتے۔ عرب والے سب کچھ دے دیتے تھے، اپنا عمامہ کسی کو نہیں دیتے تھے، عمامہ اسی کو دیا جاتا تھا جو سب سے بڑا معزز ہوا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں؟ اس نے کہا کیا اس عربی نے یہ کہا تھا کہ عمر عبداللہ جانتے ہو عمر کسی زمانے میں میرا دوست ہوا کرتا تھا، کسی زمانے میں میرا یار ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا کہ عمر کسی زمانے میں میرا دوست ہوتا ہے، عمر کسی زمانے میں میرا یار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے کہ تمہارا جو دوست ہو، تمہارے باپ کا جو دوست ہو، اس سے قطع تعلق مت کرنا، جو اس سے قطع تعلق کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ، آج تو ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارا معاملات کیا ہے کہ آج ہمارے رشتہ دار، جتنا موبائل ہمارا قریب ہو چکا ہے رشتہ دار اتنے دور ہو چکے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ پہلے لوگوں کا عالم ہے کہ ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، بات کرنے کے لیے کلو میٹر دور جایا کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں سفر کر کے ایک ایک خبر پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج موبائل بھی رہنے کے باوجود ہم کو خبر لینے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جو جس سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ جنت میں پھر جا نہیں سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ فرماتی اسی لیے لوگوں، تم جس سے تم محبت کرتے ہو، تمہارا باپ بھی جس سے محبت کرے اس سے بھی قطع تعلق مت کرنا۔ جو دنیا میں قطع تعلق کر لیتا ہے وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرات محترم، میرے مصطفیٰ نے محبت کی ہے اپنی ازواج مطہرات سے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سرکار دو سب سے مکے کی رئیس عورتوں میں کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، مکے کی سب سے امیر عورتوں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سرکار تجارت فرما رہے ہیں اور سرکار تجارت فرماتے ہیں۔ ایک دن خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ میرا بھی مال لے کر تجارت کریں، جتنا مال لو میں لوگوں کو منافع دیا کرتی ہوں اس سے ڈبل میں آپ کو دیا کروں گی۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا آپ نے، اتنا میرے سرکار نے مال لیا ہے، ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو بھی دیا کہ جاؤ اگر کہیں آرام کرنے کی جگہ ہو تو ان کا خیال رکھنا، سرکار کے بارے میں فرمایا۔ جب فرماتے جب چلا ہے، جب یہ قافلہ والے چلنے کے بعد ایک جگہ ایک پڑاؤ ڈالا، ایک پیڑ کے نیچے سرکار آرام کر رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، وہاں کا ایک قریب ایک گرجا گھر تھا، وہاں کا پادری تھا، اس پادری نے دیکھا پتہ یہ نوجوان کون ہے جو اس پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ مکے کا تاجر ہے جو کچھ سامان بیچنے کے گھر سے ملک شام جا رہا ہے۔ کیا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے وہی
وہی آرام کر سکتا ہے جو تمام نبیوں کا آخری ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، جو تمام پیغمبروں کا آخری ہوگا۔ اللہ ان کے بارگاہ میں چلے، جانے کے بعد کہا کہ آپ اپنے پشت مبارک دکھائیے۔ پیٹھ مبارک کو دیکھا تو مہر نبوت کو دیکھ لیا، قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے۔ اللہ اللہ، میسرہ جو تھا خدیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا، یہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ جہاں جا رہے تھے قافلہ والے نکل جاتے تھے، مگر ایسا لگتا تھا کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی تھی تو کوئی چیز سرکار کے اوپر سایہ کر رہی ہے۔ جب گئے تجارت کرنے کے لیے مال بیچا تو سرکار جتنا منافع لوگ لا کے دیتے تھے اس سے ڈبل منافع سرکار کو ہوا، لا کے خدیجہ الکبریٰ کو میرے سرکار نے حوالے کیا۔ میسرہ کو آگے بھیجا، جا کے اپنے مالکہ سے جا کے کہہ دے کہ سرکار تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو ملکہ اوپر دیکھ رہی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اوپر کھڑی تھی اپنے گھر کے اوپر، تو کیا دیکھ رہے، لوگ آ رہے ہیں، دھوپ کی شدت ہے، مگر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بادل کا ٹکڑا سرکار پر سایہ کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں محبت جاگی، اپنی سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا ان سے کہا سرکار سے کہو اگر وہ اپنے نکاح میں مجھ کو قبول کر لے۔ آج اگر کوئی لڑکا اپنا رشتہ لے کر لڑکی کی بارگاہ میں جائے تو لوگ آج ماں باپ اور نہ جانے رشتہ دار اس کے لیے نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے، حیا بھی نہیں آتی ہے۔ مگر سنو، لڑکا تو دور کی بات ہے، میرے سرکار سے جو پہلا نکاح ہوا خدیجہ الکبریٰ کا، تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے سرکار کی بارگاہ میں بھیجا نکاح کے لیے، اور نکاح کے لیے جب بھیجا تو سرکار دو عالم نے قبول فرمایا تھا اور نکاح ہوا تھا۔ اسی نکاح کے ذریعے سے خدیجہ الکبریٰ سے جو بچہ پیدا ہوا جس کا نام خاتون جنت ہے، جس کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جن سے پیدا ہونے والی جو سرکار کی تمام اولاد پیدا ہوئی وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ذات ہے جو جب اسلام سرکار کو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلی عورت تھی جو سب سے زیادہ سرکار کی حمایت کی، جو سب سے زیادہ مدد کی، اور فرماتی ہے جب آپ کا آخری وقت آیا، فرماتی آقا اب میرے آخری وقت ہے، اگر میں آپ کی میری عمر اور زیادہ ہوتی تو میں آپ کے لیے قلب اپنی جان کو اور نچھاور کرتی، تمام مال سرکار کی بارگاہ میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت سے بات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سرکار آخری وقت میں ان کی سہیلیوں کے یہاں تحفہ بھیجایا کرتی تھی، کیونکہ سرکار خدیجہ الکبریٰ سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ تمام مسلمانوں کی ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور سرکار سے محبت کتنی ہونی چاہیے، سرکار کی جب بات محبت کی آ جائے، اگر تم کو کوئی دنیا کا سامان خریدنا ہو تو اپنی عقل کو لگاؤ، اپنا دماغ لگاؤ، اگر تم کو زمین خریدنا ہو تو دماغ لگاؤ، جائیداد خریدنا ہو تو دماغ لگاؤ، دنیا کی کوئی تجارت کرنا ہو تو دماغ لگاؤ، دنیا کا کوئی کاروبار کرنا ہو تو دماغ لگاؤ، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب مصطفیٰ کی محبت کی بات آ جائے، جب مصطفیٰ سے عقیدت کی بات آ جائے، پھر دماغ مت لگانا، وہاں دل لگا دینا، کیونکہ جو عقل لگاتا ہے وہ ابو جہل بن جاتا ہے، اور جو دل لگاتا ہے وہ ابو بکر صدیق بن جایا کرتا ہے، جو دل لگاتا ہے وہ ابو بکر صدیق بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو جان دینی پڑے تو جان دے دینا، مال دینی پڑے تو مال دے دینا، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان کا سودا مت کرنا۔